وأن أمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضرات، علماء کرام اور ہماری 4 بچیاں جو آج بخاری شریف کا اختتام کر رہی ہیں. بخاری شریف کی آخری حدیث میں نے اپنے اساتذہ کی سند سے آپ کے سامنے بیان کی. ہم نے بخاری شریف مکمل شیخ الاسلام حضرت علامہ مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ سے پڑھی، اور انہوں نے بخاری شریف مکمل مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. انہوں نے پوری بخاری حجت اللہ فی الارض امام انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. حضرت امام انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل بخاری شریف وہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف حجت الاسلام حضرت امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. حضرت امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد الغنی نے شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق نے شاہ عبد العزیز سے، اور شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کتاب پڑھی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تمام اساتذہ حدیث جو اس وقت بخاری شریف پڑھاتے ہیں، سیاہ ستہ پڑھاتے ہیں، ان کے مدار ہے، ستون ہے. یہ ساری سندات جا کے ان پر جمع ہو جاتی ہیں، اور ان سے پھر حضور اقدس امام بخاری تک، اور امام بخاری سے پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سند چلتی ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الدعوات میں اپنے استاد زہیر ابن حرب سے بھی نقل کیا ہے، اور کتاب الایمان والنذور میں بھی انہوں نے اپنے اور استاد سے اس حدیث کو نقل کی ہے. لیکن یہاں بالکل آخر میں باب قول اللہ ونضع الموازین القسط میں انہوں نے ان کو احمد بن اشکاب، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، ان سے نقل کی ہے. اس میں نکتہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بخاری کی آخری حدیث ہے، اور یہ استاد بھی امام بخاری کے آخری استاد تھے، جن سے امام بخاری نے مصر میں علم حاصل کیا تھا، اور یہ آخری استاد تھے. ان کے بعد پھر امام بخاری نے کسی سے حدیث کی سماع نہیں کی. تو جس طرح حدیث آخری کتاب کی، اسی طرح اس استاد سے نقل کیا جو استاد بھی امام بخاری کے آخری استاد تھے. انشاءاللہ اس حدیث پر اور باب پر مختصر سی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ مجمع زیادہ تر ہمارے عام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا ہے، تو زیادہ اس حدیث، چونکہ یہ حدیث جو ہے اس میں جو علمی مباحث ہیں وہ تو 4-5 گھنٹوں میں بھی مکمل نہیں ہوتے. اس پر اگر بندہ بولنا شروع کرے گا تو یہ بہت لمبی چوڑی بحث ہے. وہ ہماری بچیاں جو ہیں اس کو خود بھی مطالعہ کر سکتی ہیں، شروحات میں بھی پڑھ سکتی ہیں، اور زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث کی جو مباحث ہوتی ہیں زیادہ تر وہ درسگاہ میں بیان کر دی جائیں،
کیونکہ یہاں مجمع عام لوگوں کا ہوتا ہے تو وہ باتیں کہنی چاہیے جو ہمارے عام فائدے کی باتیں ہوں. بہرحال چونکہ بچیوں کا سبق ہے تو مختصراً میں چند باتیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث نقل کرتے ہیں اس حدیث کے لیے ایک عنوان بناتے ہیں. وہ عنوان ایک دعویٰ ہوتا ہے اور حدیث جناب من اس کی دلیل ہوتی ہے. یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے اس عنوان میں انہوں نے ایک آیت ذکر کی. وہ آیت کیا ہے؟ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے قیامت کے دن. یہ اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو رکھیں گے قیامت کے دن کس واسطے؟ اعمال کو تولنے کے. اللہ تعالیٰ اعمال تولیں گے اور اعمال جس کا جناب اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے برے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، ترازو کے برے اعمال کا پلڑا وہ جھک گیا تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کے جب اعمال تولے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا پردہ فرمائے، ہماری ستاری فرمائے، اور ہماری کوئی ایسی معمولی نیکی اللہ کو پسند آ جائے کہ وہ اتنی بھاری ہو کہ ہمارے گناہوں کے پلڑے کو جو اٹھا دے اور نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی جنت کا فیصلہ فرمائے. نضع الموازین القسط. اللہ فرماتے ہیں ترازو رکھیں گے. موازین یہ میزان کی جمع ہے یا موزون کی جمع ہے. موزون اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کو تولا جائے گا. تو چونکہ عمل ایک نہیں ہے، عمل تو ہزاروں لاکھوں عمل ہے. اچھے عمل بھی ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، برے عمل بھی لاکھوں کروڑوں میں. تو چونکہ عمل بہت زیادہ ہوں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا. نضع الموازین، یا موازین میزان کی جمع ہے. میزان کا معنی ہے ترازو. تو اب اس پر یہاں اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ ایک ترازو رکھے گا یا کئی ترازو رکھے گا؟ یہاں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نضع الموازین، ہم ترازو رکھیں گے تو جمع ہے. وہاں قیامت میں ایک ترازو ہوگا یا کئی ترازو ہوں گے؟ آیت سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کئی ترازو ہوں گے، کیونکہ صیغہ اللہ تعالیٰ نے لفظ جمع والا لایا ہے. جمع اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے کم از کم 3 افراد، کم از کم 3 ترازو ہونے چاہیے، زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہوئے. تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ چونکہ اعمال بہت زیادہ ہوں گے اور بار بار تول ہوگا، ہر شخص کا مستقل تول ہوگا وزن کا. ایک آئے گا اس کا عمل تولا جائے گا، دوسرا آئے گا اس کا عمل تولا جائے گا. تو ترازو تو ایک ہوگا، لیکن اس ترازو سے چونکہ کام بار بار دیا جائے گا، وہ ترازو استعمال بار بار ہوگی، اس لیے جناب اس کو گویا اس انداز سے تعبیر کر دیا کہ وہ ایک نہیں کئی ترازو. اور وہ ترازو ہر شخص کے لیے مستقل ترازو ہے. اس میں زید کے عمل بھی تولے جائیں گے، بکر کے عمل بھی تولے جائیں گے، حامد کے عمل بھی تولے جائیں گے. تو ہر شخص کے لیے گویا وہ ترازو مستقل ہو گیا، ہر ایک کا ترازو ہو گیا. پھر جناب یہ ترازو کیسے ہوگا؟ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیسے ہوگا. محققین علماء وہ مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آنکھ جو ہے یہ ترازو اور پیمانہ ہے ان چیزوں کے لیے جن کو دیکھا جا سکتا ہے. زبان ترازو اور پیمانہ ہے ان چیزوں کے لیے جن کو چکھا جا سکتا ہے. کان ترازو اور پیمانہ ہے ان چیزوں کے لیے جو سنی جا سکتی ہے. تو اسی طرح اعمال کے مناسب بھی کوئی ترازو ہوگا جس میں اعمال تولے جا سکتے ہیں. اب اس سے ایک مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ پیدا ہوا جس کو معتزلہ کہتے تھے. وہ ہر بات کو عقل پہ تولتے تھے. جو بات عقل میں آتی تھی تو مانتے تھے، عقل میں نہیں آتی تھی تو انکار کرتے تھے. تو انہوں نے انکار کر دیا کہ بھئی عمل کیسے تولا جا سکتا ہے. عمل تو نماز کسی نے پڑھ لی تو پڑھنے کے بعد نماز کا کوئی جسم تو نہیں ہوتا کہ اس کو محفوظ رکھا جائے گا اور اس کو بعد میں کھول دیا جائے گا. تو وہ کہتے تھے کہ عمل عرض ہے. عرض اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود باقی نہیں رہتا. ایک لمحے میں اس کو آپ جناب کریں گے، اگلے لمحے میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا.
جیسے میں یہ بات کر رہا ہوں تو ایک بات کرتے ہوئے اس کا کوئی جسم نہیں بن رہا ہے، وہ بات کر لی ختم ہو گئی، تو لہذا اس کو پکڑ کر آپ تولیں گے کیسے؟ لہذا انہوں نے کہا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم ترازو رکھیں گے، اس سے مراد اللہ کا انصاف ہے، کوئی عمل نہیں تولے جائیں گے۔ یہ کنہوں نے کہا؟ معتزلہ نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ترازو میں عمل کیسے تولا جا سکتا ہے۔ اس کی علماء کرام نے مختلف تعبیر کی۔ امام بخاری نے بھی یہ آیت اور حدیث دراصل معتزلہ کے گمراہ فرقے کو رد کرنے کے لیے یہاں ذکر کی ہے کہ تمہاری بات غلط ہے کہ اعمال نہیں تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ اب کس طرح تولے جائیں گے؟ بعض علماء نے کہا کہ وہاں پر ہر بندے کا عمل وہ عمل نامے میں لکھا جا رہا ہے، وہ عمل نامہ تولا جائے گا، وہ ایک رجسٹر ہوگی، وہ کتاب ہوگی۔ تو برے اعمال کا بھی عمل نامہ ہے، اچھے اعمال کا بھی عمل نامہ ہے، اپنے اپنے اوراق تولے جائیں گے۔ اچھے اعمال کے اوراق دائیں پلڑے میں رکھے جائیں گے، برے اوراق وہ جناب اس میں بائیں پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تولیں گے ہر ایک کا عمل، اور میکائیل علیہ السلام وہاں پر بطور گواہ کھڑے ہوں گے، اور اس کے پلڑے کے جو ہے ترازو کے دو پلڑے ہیں، کفتان حدیث میں آیا ہے، اس کے دو ہتھیلیاں ہیں، دو پلڑے ہیں، اور اس کی زبان ہے، وہ کہتی ہے جو اس کا روایات میں آتا ہے کہ اس کی زبان اس ترازو کی زبان جس پلڑے کی طرف مڑی گی وہ پلڑا جھک جائے گا، دائیں پلڑے کی طرف اس کی زبان مڑ گئی دایا جھک گیا، بائیں کی طرف مڑ گئی بایاں جھک گیا۔ گویا وہ ترازو اپنے زبان سے شہادت دے رہا ہے کہ یہ عمل زیادہ ہے۔ بعض علماء نے یہ بات فرمائی۔ یہ معتزلہ اس دور کی بات کر رہے تھے جب ان کو ان کے عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ بھئی جس چیز کا وجود نہ ہو اس کو کیسے تولا جائے گا، لیکن آج کل جدید سائنس نے ایسی چیزوں کو تولنا شروع کر دیا ہے جن کا بظاہر کوئی جسم نہیں ہوتا۔ یہ گرمی جو ہے، گرمی ہیٹ، اس کو کوئی جسم تو نہیں ہے نا، لیکن روزانہ وہ جناب ان کے آلات کے ذریعے وہ تول لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اتنی سینٹی گریڈ گرمی ہے، اتنی سینٹی گریڈ سردی ہے۔ بندہ بخار ہوتا ہے، اب بخار میں بدن گرم ہے، ہیٹ ہے، تو ہیٹ کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر تھرمامیٹر رکھتا ہے اور تھرمامیٹر سے جناب وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کے بدن میں ہیٹ کی مقدار کتنی ہے۔ زلزلہ آتا ہے، اب زلزلے کی شدت جو ہوتی ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن ریکٹر اسکیل پر سائنسدان جو ہوتے ہیں وہ اس کو تول کر بتا دیتے ہیں کہ جناب اس کی شدت جناب 6.5 تھی یا 5.6 تھی اور فلاں تھی، وہ فوراً بتا دیتے ہیں۔ زلزلے کی اس کی شدت کو بھی تول لیا جاتا ہے۔ آج کل ہر چیز کو تولا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ عالم آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کو تولنے کے لیے ایک پیمانہ مقرر کیا ہو، ایک ترازو مقرر کیا ہو، وہ کیسے ہو؟ اب اس کی پوری کیفیت جناب ہمارے دماغ میں نہیں آتی، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وزن اعمال کا تولا جانا یہ حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے لیوم القیامہ، فی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے اعمال جو وہ ہاتھ پاؤں سے کرتا ہے، وَقَوْلَهُمْ، اور اس کی باتیں، یوزن، یہ دونوں تولی جائیں گی، ہاتھ پاؤں کا عمل بھی تولا جائے گا، باتیں بھی تولی جائیں گی۔ اور پھر امام مجاہد کا قول نقل کرتے ہیں امام بخاری، القسطاس العدل، یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسط کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ایسے الفاظ آئے ہیں جو دیگر زبانوں کے ہیں، لیکن وہ عربی میں استعمال ہونا شروع ہو گئے تھے اور لوگ ان کو سمجھتے تھے عام محاورے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ الفاظ بھی اتارے ہیں کہ قسطاس کسے کہتے ہیں۔ قسطاس یہ ہے پیمانہ، جس کو ہم فٹا کہتے ہیں، العدل پیمانے کو کہا جاتا ہے،
جس سے آپ بالکل سیدھی لکیر کھینچیں. وہ سیدھی لکیر جو ہوتی ہے اس میں دائیں بائیں ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، نہ ادھر کو جھکی ہوتی ہے نہ ادھر کو جھکی ہوتی ہے. انصاف اور عدل جو ہوتا ہے وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ سیدھا ہوتا ہے. اس میں نہ اس فریق کی طرف جھکا ہوتا ہے نہ اس فریق کی طرف جھکا ہوتا ہے. جرگ آپ لوگ کرتے ہیں اور اس میں آپ ایک فریق کو آپ نے ترجیح دی، دوسرے فریق پر آپ نے بوجھ ڈال دیا، یہ انصاف نہیں ہے. انصاف اور عدل، سیدھا عدل کیا ہے کہ نہ ایک کا لحاظ رکھیں نہ دوسرے کا لحاظ رکھیں، جو عدل ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے. تو ظالم جو ہے اس ظالم کو اپنے ظلم کا وہ مل جائے گا بدلہ، مظلوم کو اس پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کو اپنا حق مل جائے گا. اور اگر ادھر ادھر جھکاؤ ہوگا تو عدل قائم نہیں ہوگا، انصاف قائم نہیں ہوگا. القسط مصدر المقسط، یہ مصدر ہے اور یہ دو طرح استعمال ہوتا ہے، مزید بھی استعمال ہوتا ہے، اقسط یقسط سے اس سے مقسط آتا ہے، اور مجرد بھی استعمال ہوتا ہے قاسط. مجرد جب یہ مجرد ابواب سے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ظلم آتا ہے، اس کا معنی ظلم آتا ہے. قاسط اس سے استعمال ہوتا ہے، اور جب یہ مزید استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی عدل اور انصاف آتا ہے. تو ہماری بچیوں نے اولیاء میں پڑھا ہوگا یا ثانیہ میں علم موسیقہ پڑھایا جاتا ہے، علم موسیقہ کے ساتھ جو خاصیات پڑھائی جاتی ہیں اس میں آپ نے بچیوں نے پڑھا ہوگا کہ باب افعال کا حمزہ قلب ماخذ کے لیے آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب وہ جو اس کے اندر قسط کے اندر جور اور ظلم والا معنی تھا، باب افعال کے حمزے نے اس معنی کو زائل کر دیا، ختم کر دیا، اور معنی کیا ہو گیا؟ عدل ہو گیا. اس لیے امام بخاری فرماتے ہیں کہ المقسط هو العادل، کہ جب یہ باب افعال میں آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مقسط کا عدل اور انصاف کرنے والا، اور جب یہ مجرد میں ہوتا ہے قاسط تو اس کا معنی ہوتا ہے جائر، ظلم کرنے والا. آگے حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں. حبیب بمعنی محبوب، پسندیدہ. چونکہ یہ دو کلمے بہت چھوٹے سے کلمے اور ان کا اجر بہت زیادہ ہے، تو کم عمل پر زیادہ اجر، یہ اللہ کا رحم ہے. اس وجہ سے یہاں اللہ کے ناموں میں رحمان نام ذکر کیا گیا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اس رحم والے کو بہت محبوب ہے، اور یہ اس کا رحم ہے کہ اس نے اتنے چھوٹے عمل پر آگے جناب کتنا بڑا جناب ہمیں وہ اجر دے رہے ہیں.